بسم اللہ الرحمن الرحیم والخصم البائع ان لم یسلم. یہ ساری جو پیچھے والی صورتیں بتائی ہیں یہ وہ صورتیں ہیں، پیچھے والے جو سارے مسائل بتائے نا. مطالعہ کر رہے ہیں، کر لے مطالعہ کر لو. اور یہاں سے سبق آ گئے کب دس میں ہاں یہاں سے وللمشتری حبس الدار بقبض ثمنہ، اور مشتری کو اختیار ہوگا یعنی عبد المالک کو گھر کے روکنے کا ثمن کو قبضہ کرنے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ فلو قیل، بس اگر کہا گیا شفیع کو کہ ثمن ادا کر مشتری کو، بس اس نے دیر کی تو اس سے شفع باطل ہے نہیں ہوگا. بات آگئی سمجھ میں؟ والخصم البائع ان لم یسلم، یہ ساری صورتیں جو بتائی نا پہلے، وہ اس صورت میں بتائی کہ جب بائع نے مشتری کو زمین حوالے کر کے پیسے لے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر زمین اس کو بیچ تو دیے لیکن ابھی قبضہ بائع کے پاس ہے تو خصم بائع ہی ہوگا. خصم کون ہوگا؟ بائع ہوگا. وہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا، خصم یہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور سارے معاملات اسی کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب قاضی فیصلہ کرے گا تو مشتری کو بھی بلوائے گا کیونکہ اس کی موجودگی میں جو ہے وہ بے فسخ ہو، کیونکہ قبضہ تو اس کا ہے لیکن ملکیت تو اس کی ہے نا، وہ خرید چکا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بخلاف اس صورت کے کہ جو ہے قبضہ مشتری کر چکا ہے تو اس صورت میں بائع کا حاضر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اب بائع کا زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ قبضہ بھی اس کا ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، اس کا نہ قبضہ ہے نہ. بات آئی سمجھ میں؟ تو کیا فرمایا کہ پہلے جو بھی صورتیں مسائل کی بتائی ہیں وہ جو ہے مشتری کو خصم بنا کر شفیع کا یہ بیان کی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اور اگر قبضہ ہے زمین پر بائع کا تو خصم اس کا شفیع کا بائع ہوگا. کون ہوگا؟ بائع ہوگا. لیکن جب قاضی جو ہے وہ بیع کو فسخ کرے گا اس وقت مشتری کو بلوانا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی موجودگی میں بے فسخ ہو، کیونکہ قبضہ تو اس کا ہے لیکن ملکیت ہے اس کے پاس، ملکیت اس کی ہے. ٹھیک ہے. بخلاف وہ صورت کے جو پہلی صورت ہے کہ مشتری خصم ہو، مشتری کے پاس قبضہ ہو، تو پھر بائع کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب بائع کا کوئی زمین سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس قبضہ ہے نہ اس کے پاس ہے ملکیت. دیکھو والخصم والبائع، اور خصم جو ہے بائع ہوگا ان لم یسلم، اگر بائع نے زمین حوالے مشتری کے نہیں کی. اے خصم شفیع البائع، یعنی شفیع کا خصم بائع ہوگا ان لم یسلم المبیع، اگر نہ حوالے کی ہو بائع نے مبیع الی المشتری، مشتری کی طرف. ولا تسمع البینہ، اور بینہ نہیں سنا جائے گا علیہ، کس پر؟ بائع پر. حتی یحضر المشتری، حتیٰ کہ مشتری حاضر ہو. فیفسخ بحضرتہ، پس قاضی جو ہے بحضور ہی، پس فسخ کرے گا قاضی بیع کو مشتری کی موجودگی میں. ٹھیک ہے. انما یشترط حضور البائع والمشتری، جزئی نے اس سے شرط قرار دیا گیا ہے بائع اور مشتری دونوں کے حاضر ہونے کا. لأن الملک لہ، کیونکہ ملکیت جو ہے وہ مشتری کی ہے. والید للبائع، اور قبضہ کس کا ہے؟ فإذا سلم إلى المشتری، بس جب بائع نے مشتری کے حوالے زمین کر دی، لا یشترط حضور البائع، تو بائع کا حاضر ہونا ضروری شرط نہیں ہے. لأنہ صار اجنبیا، کیونکہ بائع کیا ہو جائے گا؟ بات آ گئی سمجھ؟ ویقضی للشفیع بالشفعہ، اور فیصلہ کرے گا. یہ اس صورت میں دیکھو متن کا تعلق متن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس صورت کے ساتھ جب خصم بائع ہو، جب خصم کیا ہو؟ بائع ہو. اور فیصلہ کرے گا قاضی شفیع کے لیے شفیع کا، اور ذمہ داری بائع پر ڈالے گا. ذمہ داری کس پر ہوگی؟ بائع پر ہوگی کہ تو جو ہے تیرے قبضے میں زمین ہے، تو جو ہے اس کو زمین حوالے کر. بات آئی سمجھ میں؟
حتیٰ یجب تسلیم الدار علی البائع، حتیٰ کہ واجب ہے گھر کا حوالے کرنا کس پر ہے؟ بائع پر۔ وعند الاستحقاق، اور زمین کا کوئی اور مستحق نکلا ہے، زمین اس کی تھی ہی نہیں، کسی اور کی نکلی، تو یکون عہدۃ الثمن علی البائع، تو ثمن واپس کرنے کی ذمہ داری بھی بائع پر ہوگی، فیطلب منہ، اسی سے مطالبہ کیا جائے گا۔ بات سمجھے؟ ہاں آسان ہے، دوبارہ دیکھو۔ والخصم والبائع ان لم یسلم، اور خصم جو ہے وہ بائع ہوگا اگر بائع نے زمین سپرد حوالے نہیں کی۔ ای خصم الشفیع البائع، یعنی شفیع کا خصم بائع ہے، ان لم یسلم المبیع الی المشتری، اگر نہیں حوالے کی مبیع مشتری کی طرف، ولا تسمع البینۃ علیہ، اور نہ سنا جائے گا بینہ بائع پر، حتیٰ یحضر المشتری، حتیٰ کہ مشتری بھی حاضر ہو جائے، فیفسخ بحضورہ، قاضی فسخ کرے گا بیع کو اس کی موجودگی میں۔ انما یشترط حضور البائع، جس نے شرط قرار دیا ہے بائع کا حاضر ہونے کو اور مشتری کے حاضر ہونے کو، لأن الملک لہ، کیونکہ ملکیت جو ہے وہ مشتری کی ہے، والید للبائع، اور قبضہ کس کا ہے؟ فإذا اسلم سلم ہے، اسلم ہے، پر جب سپرد کر دیا، حوالے کر دیا مشتری کی طرف، لا یشترط حضور البائع، تو نہیں شرط بائع کا حاضر ہونا، لأنہ صار اجنبیا، کیونکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ نہ اس کا قبضہ ہے نہ ملکیت ہے۔ وَيَقْضِي وَيُقْضَى لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، اور فیصلہ کیا جائے گا شفیع کے لیے شفیع کا۔ اس صورت اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جب بائع خصم ہو، جب بائع، اور فیصلہ کیا جائے گا شفیع کے لیے شفیع کا، اور ذمہ داری بائع پر ہوگی، حتیٰ یجب تسلیم الدار علی البائع، حتیٰ کہ لازم ہے گھر کا حوالے کرنا کس پر؟ بائع پر۔ وعند الاستحقاق، اور زمین کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو یکون عہدۃ الثمن علی البائع، تو ثمن کی ذمہ داری بھی کس پر ہوگی؟ بائع پر ہوگی، بس اسی سے مطالبہ کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم